صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اعداء اللہ. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. سب سے پہلے میں آپ سبھی کو ولادت امام رضا علیہ السلام کی مناسبت سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں، کیونکہ آپ کی ولادت کے ایام نزدیک ہیں. اور آج جو ہم لوگ گفتگو کریں گے، جیسا کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ شادی شدہ زندگی اور میرج لائف کے بارے میں ہے. اس سے پہلے دو گفتگو ہم لوگوں کے درمیان ہوئی ہے، دو ایپیسوڈ میں. جس کے پہلے ایپیسوڈ میں یہ بات ہم لوگوں کے درمیان ہوئی تھی کہ کائنات میں اللہ نے انسانوں کے درمیان بہت ساری رشتہ داریاں رکھی ہیں، لیکن اللہ نے جس رشتہ داری کو یا جس رشتے کو اپنی آیات، اپنی نشانیوں کا تذکرہ اور اپنے سائنس میں سے جس کو کہا جائے کہ اپنی الہی علامتوں میں سے جس کو اللہ نے جس رشتے کو قرار دیا ہے، وہ میاں بیوی کا رشتہ اور زن و شوہر کا رشتہ ہے. یہ بات ہم لوگوں کی ہوئی. اور اس سے پہلے جو گفتگو ہوئی تھی دوسرے ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ نے کائنات پر زمین پر جو سب سے پہلا رشتہ قرار دیا تھا میاں بیوی کا رشتہ، وہ جناب آدم اور جناب حوا کا تھا، اور کس طریقے سے یہ رشتہ آگے بڑھا اس کو پیش کرنے کی کوشش میں نے کی آپ لوگوں کے سامنے. اور آج جو ہم لوگ گفتگو کریں گے وہ اس چیز کے بارے میں کہ اسلام میں شادی کو کیوں اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے. اگر آپ دوسرے مذاہب کو اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ تاکید اسلام میں شادی کو جو دی گئی ہے، دوسرے مذاہب میں اور دوسرے مکتب فکر میں یا جو دوسرے مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کے درمیان شادی کے اوپر اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی گئی ہے. جو آج دنیا میں جو سب سے بڑا مذہب یا جس مذہب کے ماننے والے لوگ پائے جاتے ہیں وہ ہے مسیحی یا کرسچن جس کو کہتے ہیں، کہ ان کے یہاں پر تو برعکس ہے. لہٰذا ان کے پوپ یا ان کے جو فادرز ہوتے ہیں ان کے یہاں شرط ہی یہی ہے کہ وہ شادی نہ کریں، کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ شادی کے ذریعے سے گناہ ہوتے ہیں اور بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. لہٰذا جو ان کا مذہبی رہنما ہوتا ہے، جو ان کا روحانی اور معنوی رہنما ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ شادی نہ کرے اور اس چیز سے دور رہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ برعکس ہے، اس کے خلاف ہے کہ اور یہ لوگ شادی نہ کر کے، اور معاشرے میں آئے دن ہم نیوز میں دیکھتے ہیں کہ آئے دن ان کے یہاں اس طریقے کے بدفعلی یا پھر دوسرے گناہ میں وہ لوگ مبتلا پائے جاتے ہیں اور غلط راستے اپناتے ہیں. بہرحال ہم اس بارے میں نہ جاتے ہوئے یہ دیکھیں کہ اسلام میں جناب آدم سے لے کر خود اللہ نے انبیاء اور ائمہ علیہ السلام نے بھی اس چیز کو اپنایا ہے، اور انہوں نے بھی اس الہی سنت کو کہ اس الہی رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے خود انبیاء نے بھی شادیاں کی ہیں، خود ائمہ علیہ السلام نے شادیاں کی ہیں اور نکاح کیا ہے. لہٰذا آپ دیکھیں سورہ رعد کی آیت نمبر 38 میں جہاں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ اے رسول ہم نے خدا پیغمبر سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے جو انبیاء بھیجے ہیں، جو رسول بھیجے ہیں، ان رسولوں نے بھی شادی کی اور اللہ نے انہیں ذریت، انہیں اولاد عنایت کی. تو یہ باقاعدہ خدا تعالیٰ خصوصی طور پر یہ تذکرہ کرنا پیغمبر کو خطاب کرتے ہوئے کہ پیغمبر آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں انہوں نے بھی شادیاں کی اور اللہ نے انہیں بھی اولاد سے نوازا ہے. لہٰذا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اسلام یا ان سے خطاب کہ جو شادی کو گناہ مانتے ہیں مسیحی مذہب، عیسائی مذہب، تو یہ ان کے لیے خطاب ہے اور یہ قرآن سمجھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو رہبانیت، جس کو قرآن نے رہبانیت کا خطاب دیا ہے کہ جو عیسائیوں کا جو نظریہ ہے، یہ اسلام رہبانیت کے خلاف ہے، یعنی شادی نہ کرنا. اسے قرآن نے رہبانیت کا لفظ استعمال کیا ہے.
یہ اسلام اس کے خلاف ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں سارے انبیاء نے شادیاں کی ہیں، نکاح کیا ہے، اور اللہ نے انہیں اولاد سے نوازا ہے، انہیں بہترین اولاد بھی اللہ نے انہیں دی ہے۔ لہٰذا یہ سلسلہ نبیوں کا بھی سلسلہ ہے، اور ائمہ علیہ السلام کا بھی یہی سلسلہ ہے۔ لہٰذا آج جس بارے میں ہم لوگ گفتگو کریں گے یہ دیکھیں گے کہ شادی کے کیا کیا فائدے ہیں قرآن کی نظر میں، اسلام کی نظر میں، یا خود سائیکولوجی کے اعتبار سے، نفسیات کے اعتبار سے۔ اور ایسے تو فائدے بہت سارے ہیں، لیکن آج میں صرف چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، جن میں سب سے پہلا فائدہ قرآن خود فرماتا ہے، جو میں نے شروع میں آپ لوگوں کے سامنے آیت پیش کی، سورہ روم کی آیت نمبر 21 ہے، کہ جس میں خدا جل فرماتا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، کیا ہے کہ اس نے ایک عورت اور مرد سے اللہ نے دونوں کو ایک ہی جوڑے میں باندھا، اور اس کے بعد اس جوڑے کو، اس رشتے کو اللہ نے اپنی آیتوں میں سے بیان کیا، اور اس کے بعد فرماتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہم نے تمہارا جوڑا تمہیں سے بنایا ہے تاکہ تم سکون سے رہ سکو، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تم سکون پا سکو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت اللہ نے، ہمدردی اللہ نے تمہارے درمیان پیدا کر دی۔ یہ خداوند عالم کی قدرت ہے، یہ خداوند عالم کی قدرت کا ایک شاہکار ہے کہ اللہ ایک نامحرم مرد اور عورت کو اللہ نے اس طریقے سے ملایا، جو ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، جو ایک دوسرے کے لیے حرام تھے، لیکن اللہ نے چند کلموں کے ذریعے سے، چند شرائط کے بعد اللہ نے دونوں کو حلال کیا، اور یہ ایک دوسرے کے لیے سکون اور آرامش ہے، ایک دوسرے کے لیے اطمینان ہے۔ تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی قرآن کی نظر میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ سکون ہے ایک دوسرے کے لیے، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے باعث تسکین ہے، چاہے وہ جسمانی سکون ہو، چاہے وہ روحانی سکون ہو، چاہے وہ معنوی سکون ہو، چاہے وہ ذہنی سکون ہو، ہر طریقے کا سکون ہے میاں بیوی کے رشتے میں۔ اب اگر کسی کی زندگی میں سکون نہیں ہے اس رشتے کو لے کر، تو پرابلم اس رشتے میں نہیں ہے، پرابلم اس نکاح اور شادی کے جو بندھن ہے، جو حلال کام ہے، اس میں نہیں ہے، بلکہ پرابلم یہ ہے کہ آپ اپنا طریقہ زندگی کا صحیح گزاریں۔ لہٰذا جب کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ اس دوائی کو کھائیے، فلاں وقت پر کھائیے، اس لمٹ میں کھائیے، تو آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کی بیماری ٹھیک نہیں ہوتی، دوبارہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ میں نے جو طریقہ آپ کو بتایا تھا، کیا آپ نے اس طریقے سے دوائی کھائی ہے، کیا آپ نے پرہیز کیا ہے، کیا آپ نے ٹائم پر دوا لی ہے؟ اگر مریض کہتا ہے کہ نہیں میں نے ٹائم پر نہیں لی، صبح میں کھایا، رات میں نہیں لی، اور پرہیز بھی میں نے نہیں کیا، تو اس میں پرابلم دوائی کا نہیں ہے، پرابلم ڈاکٹر کا نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ جو رولز کے اعتبار سے مجھے دوائی استعمال کرنا تھا، جو کنڈیشن کے ساتھ مجھے دوائی استعمال کرنا تھا، میں نے ان چیزوں کو اپلائی کیا ہی نہیں، لہٰذا دوائی میرے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوئی۔ تو پرابلم نہ اس دوائی میں ہے نہ اس ڈاکٹر میں، بلکہ پرابلم ہمارے اندر ہے۔ مجھے دوائی استعمال کرنا تھا، میں نے ان چیزوں کو اپلائی کیا ہی نہیں، لہٰذا دوائی میرے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوئی۔ تو پرابلم نہ اس دوائی میں ہے نہ اس ڈاکٹر میں، بلکہ پرابلم ہمارے اندر ہے کہ میں نے صحیح طریقے سے دوائی کا استعمال نہیں کیا۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ شادی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں سکون رہے، جسمانی سکون رہے، ذہنی سکون رہے۔ اگر کسی کی زندگی میں ذہنی سکون نہیں ہے تو تمہیں اپنی زندگی کا جو طریقہ تم گزار رہے ہو اسے بدلنا پڑے گا۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ یہ کہ انسان بہت سارے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، لہٰذا حدیث پیغمبر اکرم کی کہ من تزوج فقد احرز نصف دینہ، جو شادی کر لیتا ہے اس کا آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی انسان کے جو سب سے زیادہ جو گناہ ہے وہ شادی نہ کرنے کی وجہ سے، یعنی جسمانی گناہ انسان کے بہت زیادہ ہیں، جس کو کہا جائے شہوتی انسان کے بہت زیادہ گناہ ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں کہ شادی کر لو تاکہ اپنا تمہارا آدھا دین، آدھا ایمان تمہارا محفوظ ہو جائے۔ لہٰذا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ انسان بہت سارے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، دوسرا فائدہ۔ تیسرا فائدہ کیا ہے؟ سلامت اور صحت مندی، انسان کے بدن کی سلامتی اور صحت مندی اس میں بہت طریقوں سے انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔
آپ دیکھیں آج بھی سائنس کہتی ہے، میں کھل کر ان چیزوں کو نہیں بول سکتا، آپ جا کر دیکھیں سائنس کیا کہتی ہے، کہ سائنس کہتی ہے کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ جب ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، مباشرت کرتے ہیں اور ان کی وہ جو جسمانی ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرتے ہیں، تو خداوند عالم آج بھی سائنس کہہ رہی ہے کہ ڈپریشن ختم ہوتا ہے، انسان کا اسٹریس ختم ہوتا ہے، انسان کا ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ جسمانی فائدے ہیں، سلامتی انسان کی انسان صحت مند رہتا ہے، عورت بھی ڈپریشن سے دور ہوتی ہے، مرد بھی ڈپریشن سے دور رہتا ہے، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں اس کے۔ تو یہ بدن کے فائدے ہیں شادی کے، لہٰذا اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ آپ صحیح طریقے سے جائیں۔ تو جب آپ صحیح طریقے سے جائیں گے تو اسلام آپ کو بہت سارے آپ کو فائدے ہوں گے۔ لہٰذا آپ دیکھیں پیاس انسان کی ضرورت ہے، جب پیاس لگتی ہے تو کیا کرتا ہے، پانی کی تلاش میں جاتا ہے۔ اب وہ بہترین پاک و پاکیزہ پانی، صاف ستھرا پانی تلاش کرے گا۔ اب اگر کوئی کہے کہ بھائی آپ کو پیاس لگی ہے، راستے میں پانی بہ رہا ہے، نالا بہ رہا ہے، پی لیجئے، کوئی نہیں پیے گا۔ کہیں سے اگر کسی چھت سے اگر پانی گر رہا ہے تو اس سے کہیں کہ بھائی آپ پانی پی لو، پانی تو وہی ہے، کہا کہ میں نہیں پیوں گا بلکہ میں صاف ستھرا پانی پیوں گا۔ ہو سکتا ہے میں بسلیری پانی لوں، ہو سکتا ہے میں فلٹر کا پانی پیوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ میرا بدن صحیح و سالم رہے، تو میں پاک اور صاف پانی پیوں گا۔ تو یہی بات اسلام بھی کہہ رہا ہے کہ آپ کے بدن کی بہت ساری ضرورتیں ہیں، لہٰذا اس ضرورت کو پورا کرنے کا جو طریقہ اسلام نے بتایا ہے آپ اس طریقے سے جائیے۔ آپ یوں ہی بازار میں منہ مارتے مت پھریے۔ کیوں؟ اگر آپ بازار میں کیسے بھی کسی بھی طریقے کا پانی آپ پی لیں گے تو وہ آپ کے بدن کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور آپ مریض ہو جائیں گے۔ لہٰذا اگر انسان اپنی اس بدن کی ضرورت کو دوسرے طریقے سے حاصل کرے گا تو اس کے ایمان کو بھی خطرہ ہے، اس کے جسم کو بھی خطرہ ہے۔ یہ تیسرا فائدہ۔ چوتھا فائدہ کیا ہے؟ انسانی نسل کی بقا ہے، یعنی جناب آدم نے جو سلسلہ شروع کیا تھا انسانیت کو پھیلانے کا، وہ سلسلہ قیامت تک کے لیے بڑھنا ہے، کیونکہ خداوند عالم کی چاہت ہی یہی ہے، خداوند عالم کی مشیت ہی یہی ہے کہ میں نے انسان کو اس زمین پر بھیجا ہے، لہٰذا انسان قیامت تک اس زمین پر رہے، جو میں نے نعمتیں ان کو دی ہیں اس نعمتوں کو استعمال کریں، اور جو سلسلہ جو ساری کائنات میں نے جو انسانوں کے لیے بنایا ہے اس کائنات سے فائدہ اٹھائیں اور مل جل کر رہیں اور اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ لہٰذا آج جو ترقی یافتہ ملک ہیں، ممالک جو ہیں، ویسٹرن کلچر جس کو کہا جائے، یہ پوری لابی لے کر آ رہے ہیں۔ یہ پورا شیطان چونکہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایسے طریقے انسانوں کے درمیان عام کر دے کہ جس سے انسانی نسل ختم ہو جائے۔ لہٰذا یہ پورا ایک پلاننگ ہے، یہ پوری ایک سازش ہے، نئی بیماریاں پیدا کرنا، جان بوجھ کر ایسی بیماریوں کو کریٹ کرنا کہ جس سے انسانی نسل خود بخود ختم ہو جائے۔ اب وہ چاہے آپ ایک سے ایک وائرس کہیں، آپ یہ سارے وائرس بنائے جا رہے ہیں تاکہ انسان ختم کیے جائیں وائرس کے ذریعے سے، یا پھر ایسے طریقے ایسے گناہ ان کے درمیان عام کرتے چلے جائیں کہ یہ انسان جو ہے، یہ مرد جو ہے اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے عورت کی تلاش میں نہ جائے بلکہ غلط راستوں پر جائے، اور جب غلط راستوں پر جائے گا تو انسانی نسل خود بخود ختم ہوتی چلی جائے گی۔ لہٰذا آپ دیکھیں امریکہ اور یورپ ان سب کا کلچر کس طریقے کا ہے کہ یہاں پر اللہ نے جو مرد اور عورت کو ایک اسلامی طریقے سے یا جو ایک راستہ اور جو صحیح طریقہ بتایا تھا اس راستے سے ہٹ کر یہ غلط راستوں پر جا رہے ہیں۔ اب یہاں تک نوبت یہ ان کا معیار اتنا گر چکا ہے کہ یہ بھی روبوٹ بھی بنا رہے ہیں کہ انسان اپنی جسمانی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے روبوٹ کا استعمال کرے یا جانوروں کا استعمال کرے۔ معاذ اللہ خدا ان تمام گناہوں سے ہم انسانوں کو محفوظ رکھیں۔ لیکن یہ سارا جو نظام ہے، جو شیطانی نظام ہے، یہ طاغوتی نظام یہ ہے کہ انسان کو ان چیزوں میں لگا دیا جائے تاکہ انسانی جو بقا ہے وہ ختم ہو جائے اور انسان دنیا میں کم پیدا ہو۔ یہ شیطان کی سیاست ہے اور اس کی سازش ہے۔ تو یہ 14 فائدہ یہی ہے، خداوند عالم یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اسے انسانی نسل آگے بڑھے گی۔ 5واں فائدہ کیا ہے کہ شادی سے پہلے
لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ دونوں کے دونوں ماں باپ کے انڈر ہوتے ہیں، ماں باپ کے تحت ہوتے ہیں، ماں باپ ان کے سرپرست ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی ایک لڑکا اور لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے، اب یہ دونوں مستقل ہو جاتے ہیں. اب ان کی سرپرستی یہ خود اپنے لیے ایک مستقل طور پر یہ انڈیپینڈنٹ ہو کر یہ اپنے لیے خود یہ سرپرست بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. اور اب یہ ایک نئی فیملی کی شکل میں آتے ہیں. اب ماں باپ کے ذمہ داری نہیں ہوتی ہے کہ یہ ان کو سنبھالے، بلکہ اب یہ خود اپنے پیروں پر کھڑے ہوں، خود محکم بنے، مستقل ہوں اور اپنے لیے خود سے فیصلہ کریں. شادی سے پہلے ماں باپ ان کے لیے فیصلہ لیتے تھے، لیکن اب یہ مستقل ہیں، یہ اپنے لیے فیصلہ لیں. یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یہاں پر اب ماں باپ کو صرف مشورہ دے سکتے ہیں، ماں باپ ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں یہ اپنی زندگی آگے بڑھائیں. ماں باپ کا انوالومنٹ اگر آ گیا ان کی زندگی میں تو یہاں سے ان دونوں کی زندگی میں پرابلمس آ سکتی ہیں. لہٰذا ماں باپ کو بہترین مشورہ یہی ہے کہ ان کو اپنی زندگی جینے دیں، اپنی طریقے کی زندگی جینے دیں. ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپنی زندگی گزارنے میں تھوڑا بہت صحیح فیصلے نہیں لے رہے ہیں تو آپ کا کام ہے کہ آپ مشورہ دیں اور ان کو آگے بڑھائیں. تو پانچواں فائدہ کیا ہے؟ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اسلام آپ کو مستقل ہونے کا ایک ذریعہ دے رہا ہے کہ آپ کیا ہیں؟ آپ خود مستقل ہیں، آپ خود اپنے لیے فیصلہ لیں. چھٹا فائدہ کیا ہے؟ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پر جب یہ دو لڑکا اور لڑکی آپس میں ملتے ہیں تو یہ صرف بظاہر یہ دونوں ہیں، لیکن اس طریقے سے یہ دو گھرانے ملتے ہیں، اس طریقے سے دو خاندان ملتے ہیں. اور جب دو خاندان کا اس طریقے سے آپس میں میل جول ہوتا ہے تو یہ خود بخود ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے، ایک سوسائٹی، ایک نئی سوسائٹی جنم لیتی ہے، ایک نیا معاشرہ تشکیل پاتا ہے. اور اس طریقے سے دھیرے دھیرے معاشرہ کڑیاں بنتی ہیں اور اس طریقے سے ایک دوسرے سے جوڑتے ہوئے ایک خاندان سامنے آتا ہے. لہٰذا ایسے تو اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، لیکن یہ چند فائدے میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے. لہٰذا بہت سارے چیزوں کو دیکھتے ہوئے اسلام جو کہہ رہا ہے، قرآن جس کی طرف ہمیں اشارہ فرما رہا ہے کہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے صرف میاں بیوی کے ہی رشتے کو کیوں اپنی آیتوں میں، اپنی نشانیوں میں شمار کیا. اگر ان فائدوں کو اگر ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں میاں بیوی کا رشتہ الہی رشتہ ہے. جب یہ سارے فائدے ایک لڑکا اور لڑکی کے ذہن میں ہوں گے تو تب وہ بہترین زندگی گزار سکیں گے اور اس رشتے کو کامیاب بنا سکیں گے. خداوند عالم سے یہ دعا ہے کہ خدایا ہم تمام جو اس رشتے میں بندھے ہوئے ہیں اس رشتے کو صحیح طریقے سے نبھانے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.